اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بادب حاضر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں دماغ کو تیز کرنے کا ایک وظیفہ بتاؤں گا جو اکثر بچوں کی شکایت ہوتی ہے، یا بڑے لوگ جو آفس کے اندر کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، وزن محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سستی بہت زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سارے معاملات آپ کے دماغ کے حوالے سے بالکل درست ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، جو لوگ موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دماغ کے اوپر اکثر مسئلہ ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، کندھوں پر بوجھ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں، لیٹ کھانا کھاتے ہیں عشاء کے بعد، یا رات کو 10-11 بجے، تو ان کے معاملات بھی ایسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کھانا کھا کے جب ہم سو جاتے ہیں تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے حکمت کے اندر کہ شام کا جو کھانا ہے وہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے کھا لیں۔ تو جب آپ مغرب سے پہلے کھاتے ہیں، آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وہ کھانا آپ کا ہضم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا آپ کو لگتا بھی ہے، آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ جو لوگ گندی چیزیں استعمال کرتے ہیں فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر، گندی فلمیں، گندی چیزیں، سونگ وغیرہ یا ڈرامے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ اپنی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں، جو شرمگاہ سے کھیلتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے برکتیں لیں، اور بہت سارے معاملات نماز کے اندر توجہ سے دھیان کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کریں۔ رب تعالیٰ کے سامنے جب آپ جھکیں تو اس وقت ایک سسٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دن کے اندر چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو خون ہے، دل ہے، اس سے اوپر نہیں آ رہا ہوتا، دماغ کے اندر نہیں آ رہا ہوتا۔ جب ہم سجدہ لمبا کرتے ہیں تو وہ ہمارا جو خون ہے دماغ کے اندر چاہے سر کے اندر سرکش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ حشاش بشاش رہتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ مختصر سے 2 لفظ آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے چنے لے لینے ہیں، یا پھر کھجور کے اوپر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کھجور کے اوپر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے 2 بڑے مقدس نام ہے، یا سلام ہو یا حفیظ ہو، یا سلام ہو یا حفیظ ہو۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس کھجوروں کے اوپر، یا پھر وہ چنے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر دم کر کے نہار منہ وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن کے بعد آپ کا دماغ صحیح روٹین میں آ جائے گا، صحیح کام کرنا شروع ہو جائے گا، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر رات کو سوتے وقت آپ نے تیل کا استعمال کرنا ہے، سر کے اندر تیل لگائیں، ناک کے اندر 2-3 قطرے ڈالیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمادہ پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔